ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر 3 کام ضرور کرنا، ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو ساری عمر نہ مل سکا، آج رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا اور ہر دعا قبول ہوگی۔ جس مقصد، جس حاجت، جس پریشانی کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس مقصد کو لے کر آپ نے لوگوں سے سفارشیں کروائیں، بڑے بڑے وظائف، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لی، لیکن پھر بھی آپ کی حاجات پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، آپ تھک چکے ہیں، آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ، یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لینا۔ یہ ایک ایسی قرآنی دعا ہے کہ جسے صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ رمضان کا مہینہ برکت والا، رحمت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آج شعبان کا مہینہ ہے، ایک دن باقی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کے مہینوں میں نعمتوں، برکتوں، رحمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہو تو یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لینا۔ اگر ایک دعا صرف 11 بار پڑھنے سے رب کی ذات آپ کے مقدر کا ستارہ چمکا دے، آپ کی ہر حاجت کو غیب سے پورا فرما دے، تو آپ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آج کا یہ وظیفہ ان خواتین کے لیے ہے جو گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو گھر میں بے سکونی، بے برکتی اور تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ گھر کا نظام عورتیں چلاتی ہیں اور گھر میں رزق کی کمی تو ہو ہی جاتی ہے، تو سب سے پہلے پریشان عورت ہوتی ہے۔ آج ان کے لیے ایک ایسا مجرب اور کامیاب وظیفہ، ایک ایسی دعا ہے جسے صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں موجود بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا۔ آپ کے جوان بیٹے روزگار سے پریشان بیٹھے ہیں، آپ بھی وظیفہ پڑھ کر دیکھیے، بیٹے خود پڑھ لیں، گھر کا کوئی فرد پڑھ لے۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ ہر صورت پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو یہ وظیفہ 11 بار پڑھتے ساتھ ہی گھر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اپنے شوہر کے کاروبار میں ترقی، کامیابی کے لیے وظیفہ پڑھ لیں۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، جس دکان پر نظر بد، حسد، جادو یا بندشوں سے آپ کی دکان پر گاہکوں کا آنے جانے کا رجحان نہیں ہے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لو، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو۔ یہ دعائیہ کلمات رب کریم کو اتنے پسند ہیں کہ جب کوئی بندہ ان دعائیہ کلمات کو پڑھتا ہے تو وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جائے پھر وہ رب کریم سے جس مقصد کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے وہ مقصد قبول ہو جاتا ہے۔ رمضان اپنی عظمتوں، برکتوں، رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس مہینے میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مرنے والوں کو ڈائریکٹ جنت نصیب ہوتی ہے۔ اس مہینے میں فقیروں کو بادشاہی نصیب ہوتی ہے۔ اس مہینے میں گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن کب ہوتا ہے؟ جب آپ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی اپنے تمام مسائل کا حل نکال لیتے ہیں۔ اور وہ حل کیا ہے؟ آج رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے خاص دعا ہے جسے آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، بیماری کا، پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کو کامیاب، ترقی اور عروج پر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ بھی جوان بیٹیوں کو بہترین رشتوں کے لیے یا بیٹوں کو اپنے گھر میں بہتر بسانا چاہتے ہیں، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دعا صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنی مشکل کو لے کر رب کریم سے مانگتا ہے۔ آج وہ گھڑیاں ہیں
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، ابھی موقع ہے، وقت ہے۔ اس دعا کو صرف 11 بار پڑھنے سے آپ کو آپ کی تمام مسائل کا حل مل جائے گا، آپ کی تمام تنگ دستیوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ جو لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے گھر کے حالات سے، اپنی مالی پریشانی سے، اپنی بیماریوں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اس وظیفے کے کرنے سے آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا، آپ کے گھر کا نقشہ ہی بدل جائے گا، اور مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ لوگ دور دور سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائیں گے۔ آج تک آپ نے تو سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتی ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی رب کی ذات چھپر پھاڑ کر مالا مال فرما دے گی۔ اگر تو آپ دولت سنبھال سکتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں جگہ ہے یہ رزق اور دولت کو سنبھالنے کی، تو وہ رمضان کا چاند نظر آنے میں چند دن باقی ہیں۔ یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لو، آپ کی ہر ناممکن حاجت، ہر خواہش غیب سے پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان کو بند نہیں کیا جاتا، اور ایک اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کے طالب، نیکی کی طرف آگے بڑھ، اور اے بدکاری کا ارادہ کرنے والے، بدی چھوڑ دے۔ اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا مانگے پس انہیں میرا حکم ماننا چاہیے اور مجھ پر ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ نیک راہ پر آ جائیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ اس سے پہلے 3 آیتوں میں روزے اور رمضان کے احکام اور فضائل کا ذکر تھا۔ اس کے بعد اس آیت میں فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہی ہوں، جب بھی وہ دعائیں مانگتے ہیں میں قبول کرتا ہوں۔ روزوں اور رمضان المبارک کے ذکر کے ساتھ دعا مانگنے کا تذکرہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ دعا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پکارنا، بلانا۔ عموماً یہ لفظ کسی ضرورت یا مدد کے لیے پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دعا مانگنے کا حکم دیا اور دعا کو بھی ایک عبادت اور بندگی کا ذریعہ قرار دیا ہے، جو کہ اس امت کا خاص اعزاز ہے، ورنہ حضرت کعب احبار کی روایت کے مطابق پہلے زمانے میں یہ خصوصیت انبیاء کی تھی۔ انبیاء لوگوں کے لیے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا، اور امت محمدیہ کی خصوصیت کے یہ حکم پوری امت کے لیے عام قرار دیا اور فرمایا، اور تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے، ان الدعاء سلاح المؤمن، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ظاہر ہے کہ ہتھیار صحیح کام تبھی دکھاتا ہے جب ہتھیار بھی تیز ہو اور چلانے والا بھی طاقتور ہو۔ اب دعا کیسے طاقتور بنے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھلائے، دعاؤں کے الفاظ سکھلائے جو مسنون دعائیں کہلاتی ہیں، اور وہ اوقات بتائے جن میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ان میں ایک موقع رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ہماری دعائیں کیسے طاقتور بنی، اس کے لیے بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں فرمایا، یعنی تم اپنے رب سے دعا کیا کرو عاجزی کے ساتھ اور پوشیدہ طریقے سے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعا کرنے والا خشوع و خضوع یعنی عاجزی اور اللہ کے دھیان کے ساتھ مانگے، اور دوسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ آہستہ آواز سے دعا مانگے۔ اگر عام مقتدی دعاؤں سے ناواقف ہوں تو پھر امام کے لیے اونچی آواز سے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ دعا کی قبولیت کو مزید مؤثر بنانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں مانگی جائیں جو قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے حوالے سے مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعائیں قبول فرمائی ہیں، یا احادیث میں جو دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ مانگی جائیں۔ لیکن قرآن و حدیث کے عربی جملے جن میں دعائیں ہیں، اگر ان کا ترجمہ اور مطلب معلوم ہو تو پھر وہی دعائیں مانگنا افضل اور بہتر ہے۔
لیکن عام حالات میں اگر ان دعاؤں کا مطلب معلوم نہ ہو تو پھر مانگنے والے کو تو معلوم نہیں کہ ان دعائیہ جملوں سے ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، لہٰذا ان دعاؤں کے پڑھنے کا ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن اسے دعا مانگنا نہیں کہیں گے بلکہ دعا پڑھنا کہیں گے۔ اس لیے دعا مانگتے وقت پہلے مسنون دعائیں بھی پڑھ لی جائیں، پھر جو دعاؤں کا مفہوم نہ جانتا ہو اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے تو دل میں ایک خیال آ جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان دعا مانگنے سے رک جاتا ہے، اور وہ یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے بہت سی دعائیں مانگی ہیں، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، لہٰذا پھر وہ انسان دعا مانگنے کی طرف متوجہ نہیں رہتا۔ اس بارے میں ایک بات تو یہ قابل ذکر ہے کہ ارشادات نبویہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حرام مال کھانے اور حرام لباس استعمال کرنے اور حرام کمائی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کے علاوہ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ بات پھر ذہن میں رہتی ہے کہ ہم نے بہت کچھ مانگا، ہمیں تو نہیں ملا۔ اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اس بندے کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بسا اوقات تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور بسا اوقات تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کا کام ہے اللہ سے دعائیں کرتے رہنا، مانگتے رہنا، یا تو اللہ تعالیٰ بندے کو وہی چیز دیتا ہے یا اس کا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے، یا دنیا میں اس دعا کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کی بدولت اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جب گناہ ختم ہو جائیں تو پھر ان دعاؤں کو اس بندے کی نیکیاں شمار کر لیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بندہ نیکیوں کے ایک ڈھیر کو دیکھ کر کہے گا یہ نیکیاں تو میری نہیں ہیں، اسے بتایا جائے گا کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں، ان کے بدلے میں نیکیاں ملی ہیں۔ اس وقت بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب کا بدلہ یہاں آخرت میں ملتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت سے لوگ جلد بازی کی وجہ سے اپنی دعائیں ضائع کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا دعا مانگنے کے بعد یہ کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کو ضائع کرنا ہے۔ لہٰذا رمضان کے اس بابرکت مہینے میں خوب دعائیں مانگی جائیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ دعا میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے دعا مانگنا، پختہ عزم سے دعا مانگنا، بار بار دعا کرنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی رمضان کا یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور درمیانہ عشرہ بخشش کا ہے اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے رمضان المبارک میں خصوصاً اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، نماز میں اضافہ ہو جاتا اور دعا میں بڑی عاجزی فرماتے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سحری کے وقت یہ پڑھتے رہا کرو، یا واسع المغفرہ، یعنی اے وسیع بخشش والے، اس کے پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزے میں دن بھر خوب دعائیں مانگی جائیں، پھر جب افطار کا وقت آ جائے تو یہ بھی بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ترجمہ یعنی روزہ افطار کرنے کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔
اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے شعبان کے آخری قبولیت کے چند گھنٹوں میں جس مہینے میں نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، پورے سال کے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، ان دو ناموں کو پڑھنا ہے جسے ولیوں نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے اپنی ہر حاجت کے لیے پڑھا۔ وہ نام یا حیو یا قیوم ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ یا حیو یا قیوم پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کریم کے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ اسم اعظم صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک قرآنی آیت انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں، آپ نے صرف 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے، پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ کو جیسے ہی وقت ملتا ہے ہر صورت پڑھ لینا، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم آپ پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔